بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں، محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس سے پہلے کہ خدا کی طرف سے تم پر سختی آئے اور اس کے بغیر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، اپنے اس مالک کی طرف رجوع کرو اور جھکو جس نے تمہاری ہر قسم کی پرورش کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے اور ہر قسم کی مہربانی جس کی طرف سے ہے۔ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو جن وجوہات کی بنا پر انسان خدائی یاد میں تغافل برتتا ہے، جس کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ سب خدا کی عنایت کردہ ہے، اور دراصل وہ انسان پر آزمائش ہے کہ کیا ان مہربانیوں کی وجہ سے وہ خدا کا شکر زیادہ کرے گا یا ان مہربانیوں میں اتنا گم ہو جائے گا کہ دینے والے کو ہی بھول جائے گا۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آزمائش لازماً مقرر ہے، خواہ یہ آزمائش آسائش، آرام اور عزت کی شکل میں ہے یا تکلیف، غم اور مصیبت کی شکل میں۔ اور خدا کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن لوگوں میں بدلتا رہتا ہے۔ جو دولت اور عزت کی فراوانی کی وجہ سے خدا کو بھول گئے ہیں اور عیش میں گم ہیں، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب دوسرے دن آئیں گے اور خدا کے بغیر کوئی کارساز نہ ہوگا، اسے پھر منہ لگانا پڑے گا۔ اور تکلیف اور مصیبت والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تکالیف ان پر آزمائش ہیں۔ اگر مصیبت کے یہ دن انہوں نے گزارے اور مالک کی یاد کو نہ چھوڑا تو ساری دنیا کی خوشیاں اور کامرانیاں ان کے قدم چومیں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور کبھی چشم فلک نے اس حقیقت کے برعکس نہیں دیکھا۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والوں کے دن ہمیشہ بدلے ہیں، اس لیے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تغافل نہیں برتنا چاہیے، اور مصیبت ہو یا خوشی، خوف ہو یا امن، ہر دم اللہ کی یاد کرنی چاہیے اور تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی عیش اور مصیبت کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا چاہیے، حتیٰ کہ مالک کے ساتھ جا کر منہ لگائے اور پھر وہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی خوشیاں حاصل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ راستے کے دونوں طرف کانٹے ہوں اور دامن بچا کر احتیاط سے چلنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مالک نے حاضرین مجلس کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مجلس میں آنا خدا کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا ہے، اور ایسی مجلس سے لاپرواہی برتنا اللہ کی رحمت سے لاپرواہی برتنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ 3 آدمی آئے، ایک درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا، جب جگہ ملی تو بیٹھ گیا، اور دوسرا دور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا، تیسرے نے دیکھا جگہ نہیں ہے تو وہیں سے واپس چلا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، خدا نے اسے جگہ دی اور وہ بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے شرم کیا، خدا نے اس سے شرم کیا، یعنی اس کی عزت کی، جو دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اور تیسرے نے خدا سے منہ موڑا، خدا نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ کتنی باریک بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد والی مجلس میں عزت اور آرام کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے
اور جہاں جگہ ملے بیٹھ کر وقت گزارنا چاہیے، اور مراد صرف خدا کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ماتحت ہی ساری عزتیں اور آرام ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آپ کو تکلیف بھی ہوگی، فکر بھی ہوگی، گرمی بھی برداشت کی ہوگی، لیکن ان کی پرواہ نہ کریں۔ جس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ قربان کیا، اس کی یاد اس شوق سے کریں کہ وہ مالک قادر مطلق اپنی اس یاد کی برکت سے آپ کے سارے فکر، ساری تکلیف اور سارے غم دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ